جانے کبھی ادھر جانے کیونکہ بات ان کے پاس تھی کوئی نہیں جواب بھائی جب تک ہم فریق مخالف کو ایک ٹرانزیکشن دنیاوی بات چل رہی ہے، ان کا ایک معاملہ ہوا ہے، رائٹ؟ ملک صاحب خود ایگری ہوئے بات کا جواب دینے کے لیے. جب تک ہم اگلے بندے پر کراس کوشچننگ نہیں کریں گے، جب تک کیسے اس کو ایکسپوز کریں گے؟ ہمارے پاس تو ایک موقع تھا کہ عامر نذیر کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ سارے کے سامنے لاتے. جی آگے راجہ صاحب آگے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راجہ صاحب آپ اتنے بدل نہ ہو. یہ جو آتے ہیں لوگ بڑے معزز اور بتاتے ہیں کہ دراصل کس کو نہیں بلانا چاہیے، اس کو نہیں بلانا چاہیے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، وہی لوگ ان سے مباحثہ کے لیے بھی تیار رہتے ہیں اور مباحثہ کر بھی چکے ہوتے ہیں اور مباحثہ کرتے بھی ہیں. اس لیے آپ کو اتنا بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی یہ بات جو ہے جوش میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی احمدی ادھر نظر آیا تو میں اس کو گالیاں نکالوں گا. نہیں میں نے گالی نہیں نکالی، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی احمدی وہاں نظر آئے تو غلط ہے نا یہ بات. دراصل آپ نا جو ہے نا وہ ریئیکشن دوسروں پر نکال رہے ہیں، جبکہ آپ کو تنگ کرنے والے دوسرے ہیں جو آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں نا براڈ چلانے کے کہ کس طرح چلانی چاہیے، کس کو بلانا چاہیے، کس کو نہیں. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ سب غلط ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی براڈ لگاتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے براڈ لگانی ہے تو یہ باتیں ہوں گی، اس لیے اتنا بدل نہ ہو. بس میں نے اتنے کہنا تھا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ کی رائے آگے. السلام علیکم. میرا ٹاک ماسٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ جب ان سے 2-3 دفعہ پوچھا گیا کہ وہ اس بات کا جواب دے دیں کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کا پروف دے دیں ہمیں، تو وہ اس کا جواب دینے کی بجائے کبھی کوئی بات کری جائے اور اشتعال انگیزی کریں اور دوسروں کو باتیں کری جا رہے ہیں اور جواب نہیں دے رہے. تو 2-3 دفعہ جب ان کو موقع دیا گیا تب کتنے موقع اور دیں؟ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں اصل میں جو مجھے سمجھ آئی ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کریں باری. جی راجہ صاحب کو موقع دیں. جس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروائے گئے تھے اس بندے سے انہوں نے واپس لیے ہوں گے، لیکن ملک صاحب کو جو ملے انہوں نے نہیں دیے ہوں گے. اب وہ جو بندہ ہے جس کے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہم نے ملک صاحب کو تو دیا ہی نہیں ہے. اس بات کا ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی کہ پوری بات ہونے دیں. نہیں پوری بات آپ کی سننے کی ضرورت اس وجہ سے کرنے دینا، بات کر لینے دینا. میری بات تو سنیں نا. تھوڑی دیر کے بعد نہیں بات کر سکتے؟ کیا ہوا آپ کو؟ نہیں میری بات سنیں، بات سنیں. پھر وہی نہیں بات آپ بات سنائیں. کچھ باتیں نہیں بھی سنی جاتی نا، اس کی وجہ ہے. آپ سن لیں، آپ قابل احترام ہے ہمارے لیے. اتارنا نہیں چاہیے تھا ان کو. نہیں اتارا، ان کو نہیں اتارا. شاید یہ چلیں گے، میں دوبارہ لے لیتا ہوں. جی جی دوبارہ لے لیں ان سے، مجھے صرف بات کر لیں. ہیلو گڈ مارننگ. بات کروں نا. کوئی مشورہ نہ دیجیے گا، میں مشورہ لینے کے موڈ میں نہیں. چلیں ٹاک ماسٹر صاحب میری ایک بات سن لیں. نہیں راجہ بھائی پہلے میری بات جو چل رہی تھی وہ دو فکرے اور تھے، اس کو کمپلیٹ ہونے کے لیے کر لیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کا دعویٰ جو ہے آپ سے ملک صاحب سے تو ہم نے پیسے بھیجے نہیں ان کو. یعنی جو پپو ملک نے جس اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے تھے وہ چاہے جس کا بھی تھا اس کو ملک جانتا ہے یا نہیں جانتا، مگر اس سے انہوں نے پیسے لے لیے ہیں. اب وہ اس نے ملک سے لیے ہیں یا نہیں یہ تو بات ملک صاحب نے بتا دی کہ میں نے بالکل کوئی پیسے نہیں دیے، اس لیے معاملہ کچھ اس قسم کا ہے. جی اب میں آپ کی 1-2 باتیں آپ نے کی ہیں، میں ان کا مختصر سا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں تک یہ ہے نا بات کرنے یا ڈیبیٹ کرنے کا، یہ بالکل آپ کی درست بات ہے. میں خود بتا رہا ہوں کہ میں نے ان سے 2 ڈیبیٹس کی ہیں ان پچھلے 1 سال کے اندر، اور وہ ڈیبیٹس ایک ہمارے احمدی بھائی کی وجہ سے مجھے کرنی پڑ گئی. اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، کچھ ایسا معاملہ تھا اس کی وجہ سے میں نے کر لی. لیکن ان کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کر کے کہ یہ ڈیبیٹس جو ہوں گی کہاں پہ ہوں گی، اور اس کے بعد اس میں اس امور کا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ہمارے اکابرین کے حوالے سے آپ بالکل ایک ہلکی سی بھی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جو اخلاق کے دائرے سے باہر ہوگی. اور وہ ڈیبیٹس لوگوں نے سنی بھی ہیں، اسی طرح ان کو کنڈکٹ کیا گیا. اس کے علاوہ وہ ہماری جو رات کی براڈ ہوتی ہے میاں جی کی فیوریٹ، جہاں میں بیٹھتا ہوں یا فتح اسلام بھائی بیٹھتے ہیں،
کبھی آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا. اور وہ جو پہلی ڈبیٹ تھی 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی، دوسری بھی انہوں نے بھی اس چیز کا خیال رکھا، اپنی کمٹمنٹ پوری کی اور ہم نے بھی. اس کے بعد ان کے تو پہلے ہی اس بارے میں لوگوں کے تحفظات ہمارے بھی ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کے بھی ہیں، ہمارے بہت سے ہمارے احمدیوں نے ہم پہ تنقید کی اس طرح سے. لیکن ہم نے چونکہ بعض دفعہ ساری چیز لوگوں کو بتائی نہیں جا سکتی، ایشور کیا ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر کے کیا. اور اس میں ان کو بھی میں چاہوں گا جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے بھی بہرحال اس چیز کا بہت حد تک خیال رکھا. اچھا، اس کے بعد کچھ ایسا واقعہ ہوا کو اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنی براڈ پہ بہت زیادہ بدزبانی کی حضرت مسیح علیہ السلام پہ حسب معمول، اب پہلے سے بڑھ کے، اور ایون خاندان کی خواتین کا انہوں نے بڑی بدتمیزی، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے. اور میں نے پرسنلی پھر ان کے ساتھ ڈس انگیج کر دیا کمپلیٹلی کہ یہ ان کو کچھ عرصے سے سمجھا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ان چیزوں کو بدلیں. پتہ نہیں انہوں نے کتنی کوشش کی نہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے 2-3 دفعہ مجھ سے انگیج کرنے کی کوشش کی، میں نے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا نہیں، میں اب آپ سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی رانا راشد صاحب، ان کی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہوں گے نہیں، وہ ڈبیٹ نہیں ہوئی. ان کی ذات پہ ان کی براڈ میں بیٹھ کے جو کچھ کیا گیا، ان کے ارد گرد جو کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، انہوں نے ان کی کس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی، پرسنلی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ٹیز کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. یہ براڈ ان کے لگانے کی وجوہات میں سے ایک یہ تھی کہ اپنی انہوں نے الگ سے یہ وہ براڈ لگائی. ٹھیک ہے. ابھی کچھ دنوں سے ان کے ایک ادھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک بلال نامی شخص ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ سلسلہ چل رہا تھا، وہ جو 2 ایک احمدی اور غیر احمدیوں کا آپس میں کہیں اکٹھے ہونا تھا، اس پہ یہاں بات ہو رہی. اس شخص نے بالکل جا کے دانستہ جھوٹ ایک کی بنیاد بنا کے، دجل پہ ایک بات کی بنیاد بنا کے وہاں سارا مجمع کر کے اس نے وہاں 4 دن سے تماشا لگایا ہوا ہے، جس میں وہ پھر سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام اور ہمارے اکابرین کو، احمدی خواتین کو، لوگوں کی انڈیویجول جو ہے ان کی خواتین کو، مطلب اس طرح تو کفار مکہ اور وہ جو تھے اس کے طائف کے جو باش نوجوان تھے، ان سے بھی بدتر ان کا یہ کردار جو ہے ان کا ہو گیا. تو اور وہ سن لیں، میری بات مکمل کرنے لگا. تو وہ اس چیز سے ہٹ نہیں رہے، اتنے خدا سے بھی بے خوف ہو کے اور ہر قسم کی شرم و حیا اور غیرت کو بالائے طاق رکھ کے اور ہر قسم کی یعنی ایک عام معاشرتی اخلاق کو بالائے طاق رکھ کے وہ اس میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور ان کی زبانیں ہیں کہ وہ رکنے کو نہیں آ رہی. تو کسی احمدی کو کیسے وہ کسی بھی وجہ سے، یہ 3-4 جو بندے ہیں ان کو یہاں بلا کے تو بیٹھ کے تو ان سے کسی قسم کی علمی گفتگو یا سوال جواب کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اس چیز پہ لعنت بھیجنی چاہیے. یہ تو مطلب کچھ تو اپنا رکھنا چاہیے نا وقار، کچھ قومی وقار، کچھ اپنا ذاتی وقار. کیا ایسی مجبوری مان گئی ہے؟ کیا موت پڑ گئی ہے؟ رجا صاحب رکیں ذرا. میں یہ کہتا ہوں کہ غیر احمدیوں میں سے کوئی ایک بندہ آپ بتا دیں جو ہماری اکابرین پر جو حضرت سائی نہ کرتا ہو، کوئی ایک آدمی بتا دیں. اب آپ یہ اصول طے کر دیں کہ غیر احمدیوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ایسے لوگ جو یہ کام نہ کرتا ہو، نہیں کرنے کی ضرورت ہے. عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے کہ اگر وہ پھر کم از کم جب کسی وقت کے تحت جب لوگ کچھ لوگوں سے جا کے ڈبیٹ کرتے ہیں اس وقت ایک ماحول رکھتے ہیں، اور ایسے ہیں ایسے لوگ، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن ابھی جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ایسے انسان سے تو ڈائلاگ کرنا چاہیے. اسلامی طور پہ اس کی کوئی اجازت ہے یا معاشرتی طور پہ یا ایک عام، کیونکہ ہم تو گالیاں نہیں دینی نا، ہم تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نے ان کا اسوہ حسنہ اپنانا ہے. یہ کفار مکہ کے غلام ہیں، مشرکین مکہ کے غلام ہیں، یہ طائف کے رواش نوجوانوں کی طرف بدگمان اور بدتمیزی اور گستاخی. لیکن اس میں راجہ صاحب پوائنٹ ایک ہے نا، ایک منٹ ڈاک ماسٹر بھائی، چھوٹا سا جو پوائنٹ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی حکم ہے کہ اگر اس وقت اس تناظر میں ہمارے پاس آ کے کوئی بھی توہین نہیں کر رہے، اب اس طرح اگر ہم دیکھیں نا کہ کس نے، تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں نکلے گا جس نے گالی نہ دی. کوئی ایک بھی نہیں ہے ان میں. کوئی ایک آپ مجھے بتا دیں جس نے ایک بار بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بعض دفعہ ویسے بھی راجہ صاحب نے جب ان سے بات چیت کی تھی، ڈیبیٹ کی تھی تو شرائط طے کی تھی. اسی طرح جب وہ کسی براڈ پر بھی جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو معاملہ ہوا ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات بھی سن لیں. ماسٹر صاحب اپنا کیا نام ہے اس وقت راجہ صاحب آپ آئے ہیں لیٹ، آپ کو پتہ نہیں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ہمارے کسی ماڈریٹر نے ان کو اٹھا لیا، نہ تو آپ نے ان کو دعوت دی. گجنی صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھ لیا، میرا تو اس میں تعلق ہی نہیں ہے. وہ ملک صاحب کے بارے میں سوال تھا، ٹھیک ہے، ایک وہ کوئی مذہبی عقیدہ نہیں تھا. کوئی گجنی بھائی نے غلطی تسلیم کر لی، وہ ادھر نہیں ہے جو میں جب پچھلے. اس کے بعد ملک صاحب ملک عوان بھائی ہیں، ملک صاحب کے مسائل کے رانا صاحب آپ یا میں ذمہ دار نہیں ہیں دیکھیں، لیکن میں اپنی براڈ کا تو ذمہ دار ہوں نا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں، اگر میں اس کا حصہ گند کا بننا چاہتے ہیں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے خدا تعالیٰ نے کوئی عقل دی ہے یا کوئی شعور دیا ہے اس براڈ کو چلانے کا، تو اگر میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بات میرے بھائی نے کی ہے اور میں اس چیز کو ایکسپوز کر رہا ہوں. بیسیکلی آپ اس بات کو سمجھیں کہ عامر نذیر صاحب بالکل ایکسپوز ہو چکی تھی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. نہیں آپ کو پتہ نہیں معاملہ ہے کیا. میں آپ کی بات سمجھ لوں، لیکن آپ اپنے ایک لیا، آپ کی بات بالکل درست ہے. کچھ کم از کم وقتی طور پہ دیکھنا چاہیے. اگر دیکھیں ایک کچھ آپٹکس ہوتے ہیں نا، اگر یہ ساری جہاں وہ ہر طرح سے ہر دن ان کا آگے قدم اگر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور پھر ادھر آ کے جو ہے آپ ان کو یہاں ویلکم کریں گے اور ہم ان کو بھائی بنا کے ساتھ بٹھا لیں گے، اور اس چیز کا ان کو کیسے احساس ہوگا؟ دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں، میری بات کو سمجھیں. آپ میں نہیں، آپ اس بات کو ایک تو یقین رکھیں کہ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کریں یا کوئی بدتمیزی کر جائیں یا ہمارے اکابرین کے بارے میں کوئی بات کر جائیں. ایک معاملہ ہوا اس میں ملک صاحب بالکل حق سچ پر ہیں اور بالکل، اور ان کے خلاف ایک پراپیگنڈا انہوں نے کیا. یہی تو ہمارا مشن ہے، ان کا پراپیگنڈا اور دونوں کو باقاعدہ ہم نے موقع دیا. آپ اپنی بات کریں، کوئی دینی مسئلہ تو ہے نہیں، ایک دنیاوی سی بات ہے جو اگر تو رانا صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ براڈ لوگوں کے افراد کے اس طرح کے، میں نے یہ براڈ کسی چیز کے لیے بھی نہیں لگائی. میں نے یہ براڈ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں. ہم تو یہ وقت دیتے ہیں دینی خدمت کے لیے، کوشش ہے. آپ آئیں، آپ پھر کس سے مذاکرہ کریں گے؟ کیسے دینی خدمت؟ کوئی بات نہیں ایسی. لیکن اگر مذاکرہ لگائی پھر بھی آپ کی براڈ چل رہی ہے، یہ دیکھیں ٹنا ٹن چیک کریں. راجہ بھائی دوسروں کو بھی جینے دیں، سب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ میں سب احمدی بھائیوں سے کہوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جو میں کرتا ہوں مجھے وہ کرنے دیں، جو حق میری فریڈم آف سپیچ نہ چھینے. کہا بھائی آپ کو بھی اللہ کا واسطہ اپنا، پھر اس میں یہ اگر میری بات پر پلیز مجھے بھی بات کر لینے دینا، خدا کا واسطہ پلیز. میں نے کوئی پیسہ کمانے کے لیے براڈ نہیں لگائی بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے لگائی ہے تاکہ آپ آئیں، ہم یہاں بات چیت کریں. لیکن اگر آپ مجھے ہی خراب کریں گے، مجھے ہی ذلیل کروائیں گے، تو پھر میں کب تک سہوں گا؟ ٹھیک ہے. اب میرے ایک دو سوالات کا جواب دیں، پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. مجھے پتہ ہے ساری مجھے یہ بتائیں اپنا رانا صاحب جی پوچھیں. کہ 2-3 دن پہلے، اب آرام سے میری بات کو جی میں آرام سے سمجھ کے جواب دیجیے گا. کوئی اور بندہ نہ بھی آپ کی براڈ تھی نا بلال حنیف کو آپ نے اٹھایا تھا؟ جی میں نے اٹھایا تھا. اس سے گفتگو آپ نے کی تھی؟ جی کی تھی. اس کی جو حرکات ہیں اس کے ذمہ دار میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ اس سے خود بات کر لیں. میری بات تو سنیں راجہ صاحب، میں یہاں پر کسی بندے کا ذمہ دار نہیں ہوں. کوئی بھی گالی، میری بات سنیں راجہ صاحب، کوئی آ کے گالی کتا بھونکنے ابھی سوال تو میں نے پوچھا ہی نہیں. جی پوچھیں. وہ جو بھی اس نے حرکات کی اور اس کے بعد جا کے جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی ہمارے تو اس میں میرا قصور ہے راجہ صاحب، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا یہ سوال ہے ہی نہیں آپ کا قصور ہے. جی وہ قصوروار ہے نا. میں آپ کو ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں ابھی، میں نے نکال لی ہے سر. جی اگر آپ کہتے ہیں رانا صاحب بات آپ سمجھ نہیں رہے. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں، میں نے سمجھنی نہیں ہے. ٹاک ماسٹرز کیا نام ہے فکر بھائی، وہ چھوٹی سی بات میں آپ تو وہ فرق بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قصور وہ انہوں نے تو کی نا ایسی حرکت،
अब जब तो उन्होंने फिर ऐसी क्या है, वो तो हमेशा करते हैं। मेरी बात सुने राणा साहब, सुने मेरी बात। जब उन्होंने ऐसी हरकत की है तो जब तक हम एक डिसिप्लिन से उनको अवॉइड नहीं करेंगे उनकी मैं वही तो कर रहा हूँ, आप वो एक्नॉलेज करें। मैं वही तो कर रहा हूँ, लेकिन अपने तरीके से कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ नहीं आ रही बात। जो आप कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, जो आप लोग मुझे फरमा रहे हैं। मैं ये भाई के साथ हूँ। मुझे समझ लग रही है राणा साहब, लेकिन इनको समझ नहीं लग रही। आप दूसरी तरफ से जाकर घुमा कर आ रहे हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ से आना चाहते हैं। ये सबर तो करें, कोई ट्रस्ट तो रखें अपने बंदे पे। ये है चीज़। जब आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे किसी बंदे पे कि ये पता नहीं क्या क़यामत आ गई है, रामन नज़ीर ऊपर आ गया, उसने गुस्ताखी की है, अल्लाह के जहन्नम में हो जाएगा। उसने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है, मेरा मसला नहीं है उसने जहाँ की है, यहाँ नहीं करेगा। ये मेरा गारंटी है। मेरा मकसद ये वो टुकड़े करने लगा था, ये किसके करने लगा था? तो क्या हो गया अगर उसने कह दिया कि मैं टुकड़े, मैंने उतार के फेंक दिया उसको, तो बस फिर आपने उतारा है। हाथ करके दिखाया, छुई हुई तो हम नहीं बन सकते। देंगे उनके अंदर से निकल जाएंगे। बस कर दें, ये भाई की कोई गलती नहीं है इतनी ज्यादा, आपको गलत फहमी हो रही है मेरे हिसाब से। अच्छा राजा साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस दिन के वाक़े की ऑडियो सुना दूं, अगर आप कहें तो। सुनाए। अगर आप इजाज़त देते हैं तो। कौन सी ऑडियो सुनाने लगे? वो जो हमें जो वो मांग रहे थे वो वाली सुनवाए ना। हाँ वो मेरे पास है, अगर आप मैं कहते हैं वो सुना। बिल्कुल सुनाएं वो तो। अच्छा आप सुनाएं, फिर मेरा उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सुनाएं वो। ठीक है, उसमें आपकी जो मैंने, बल्कि आपके आने से पहले मैं वो सुना चुका हूँ, दोबारा सुना दो। तो वो खान भाई जो नीचे मौजूद है ना, इन्होंने राय साहब को कहा कि इस मामले नहीं, ये नहीं है, मैं ये नहीं है वो। नहीं मैं एक मिनट कौन सी है? तो वो खान भाई जो नीचे मौजूद ये है, भी नहीं है। ये है जी, आवाज नहीं आ रही। बात करना चाहते हैं। ये वैसे है, आप कुछ कहना चाहते हैं? राणा साहब ने मेरे को कॉल डाली थी, वो कह रहे थे उनको भी राणा साहब। हाँ जी, एच राणा नजर तो नहीं आ रहे, अगर हैं तो कोई मॉडरेटर ले लेना देख के। अगर तो शेब राजा साहब आके ये कुछ कहें कि जैसे दूसरे भाई ने कहा है, वो भी अगर कह दें आकर कि हाँ ये हुआ और आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा होगा। मेरा ख्याल है कि ये इतना अच्छी मिसाल कायम हो जाएगी ना, इससे किसी की कोई बेइज्जती नहीं है या कोई इसमें कम होना नहीं है। अगर वो यहाँ पर भी अगर अभी बैठे हैं, अगर वो आके कहना चाहे लिखते नहीं थे, हम उन्हें ले लेते हैं, तो एक इतनी अच्छी मिसाल कायम हो जाएगी कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही राणा साहब बात ये आ रही है जी। जैसे ये मेन पॉइंट आ गया टाक मास्टर साहब, सुनने वाला जी, क्योंकि इसी पॉइंट में जो इल्ज़ाम लगाया था उस बंदे ने, वो इसमें है। वो जो उनका, अगर ये ट्रू इस्लाम जो है, दूसरे हमारे जो अहमदी भाई हैं, वो भी नौजवान है, जज्बातियत होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर उसने, इसलिए नहीं कि वो अहमदी है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने ये कदम लिया, और जो मैंने सुना कि उन्होंने लिया, कि उन्होंने कहा कि हाँ ये जज्बाती तौर पे थी, नहीं ऐसे होना चाहिए था, मैं समझता हूँ ये उन्होंने अपना कद बुलंद किया इससे, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। क्योंकि हमने ज़ाहिर है इस चीज़ को हमने सब ने ये कहा था कि ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे जमाती रवायात के खिलाफ, एंड एज इफ ही हिमसेल्फ हैज एक्नॉलेज्ड इट, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। तो अब सुहेब को, ये तो अब बुराई साहब ये थे, दूसरे इनकी तरफ के संजीदा लोग हैं, हमारी तो उसने मानी नहीं है, तो उसको एक्नॉलेज कर ले, इस बात को बहस करने की बजाय कि मैं वो कीता सी उन्हें कीता सी, तो मामला होते हैं। मैंने तो काफी देर से रिक्वेस्ट, ये है जी बात सारी। अब राणा साहेब जी बताइए। जब इसकी बिलाल की बराड़ पर ये गुफ्तगू हो रही थी और अफजल वडाइस साहब ने उनके घर से ये गवाही दी थी, बड़ी शद्दोमत से उन्होंने गवाही दी थी, आपने ये गवाही दी बतौर पोस्ट, और
اس میں عامر حق نے کسی حد تک یہ اکنالج کی یہ بات کہ ہاں اگر برائی صاحب کہہ رہے ہیں تو اس بات کو ہم رد نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ایک یہ رکھا کہ یہ جو ہے نا ہمیں یہ ویڈیو چاہیے، اور بنیاد اس سارے جس کے یہ سرگنا عامر نذیر صاحب تھے اور بلال، اور پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کے بیچ میں رکھا، اور اس ساری طوفان بدتمیزی کی بنیاد یہ تھی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، کیا نام ہے اس کا، راشد، اس نے جو حرکت کی ہے اور جو ایسا فکرہ کوئی جملہ بولا ہے تو میں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کا کہا ہے کہ اس نے اپنا قد بولا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بات تھی جو آپ بتا رہے تھے، جو بڑائی صاحب بتا رہے تھے، اور جو سچائی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا، آپ بتائیں مجھے کہ کیا کہا تھا؟ راجہ بھائی میری بات سنیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ ٹھیک ہے جی، اس نے یہ کہا تھا کہ راجہ صاحب نے یہ کہا ہے، نہیں جی، اس نے جب یہ کہا کہ اگر یہ جو آڈیو آپ نے اب سنائی ہے اگر یہ بات ہو تو کیا کرے گا وہ؟ اس نے کوئی اپنے لیے سزا کی تھی کہ میں سامنے آ کے معافی مانگوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ تو پھر ہم سب معافی مانگیں گے، ادھر ایک تو اور لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا ہم سب اس پہ راج صاحب سے معافی مانگیں، ایسے ہی ہوا تھا۔ جی بالکل، تو یہ لے جائیں ان کے پاس، ان کو کہیں کہ یہ لیں۔ میں راجہ بھائی یہی تو عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے بھی اگر سمجھیں، میں ان لوگوں کا جھوٹ ہی تو یہاں ایکسپوز کر رہا ہوں۔ جی، یہی میرا مقصد ہے، ان لوگوں کو جب تک ہم بلائیں گے نہیں، ان سے کاؤنٹر کویسچننگ نہیں کریں گے، یہ ایکسپوز نہیں ہوں گے، کیونکہ جتنی یہ بات کریں گے ان کا جھوٹ ایکسپوز ہوگا۔ یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سے ابھی صرف یہ درخواست ہے، جب تک یہ مسئلہ اب چونکہ پبلکلی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اگر یہ ویڈیو، انہوں نے وڈائی صاحب کی گواہی کو بھی قبول اس طرح سے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ نیچے شعیب راجہ بیٹھا، اس کو بلال کو بلا کر لائے، ان کو آپ یہاں بلا لیں، ادھر چلے جائیں، اس کو یہ ویڈیو سنوائیں، اس کو کہ یہ معافیاں تعافیاں، خدا سے بھی توبہ کرے، معافی مانگے پوری جماعت سے، اور جس سے اس نے جو بدزبانیاں انہوں نے کی ہیں اپنے وعدے کے مطابق، کیونکہ اس کے بعد اور عامر نذیر صاحب بھی معافی مانگے۔ آپ کوئی تھوڑی سی ان میں کوئی دین کی ہلکی سی ان میں کوئی روش ہے، کوئی تھوڑی سی ایک اخلاقی جرت غیرت ہے، تو اب ان کو اس سے معافی مانگنی چاہیے اس جھوٹ اور دجل و فریب پہ۔ آپ کہیں کہ میں دوسری آڈیو بھی ہے جس میں اس نے پہل کی ہے، لیکن وہ میں نہیں سنا تھا۔ اگر وہ تو ایک میں خود وہ تو اس میں سامنے بات تھی، وہ تو ہے ہی، میں ادھر خود بتا دیتا ہوں وہ جو بات ہوئی ہو، لیکن جو اس نے بنیاد بنائی ہے وہ یہ بات، اصل بنیاد یہی آڈیو تھی۔ تو اب آڈیو آ گئی ہے نا، تو اب وہ آ جائے اور دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں، میں بھی اس چیز کے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ مسئلہ چونکہ پینڈنگ تھا نا اور ہم ایک ایویڈنس کی تلاش میں تھے، تو وہ ہمارے ساتھ آ گیا۔ آپ یہ پیش کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ وہ اپنا وعدہ کتنا کرتے ہیں۔ وہ آئے اور اپنی بات ادھر آگے سوری کر لیں، اس کے بعد آپ کی براڈ ہے، آپ جس طرح اس کو چاہیں چلانا ہے چلائیں۔ لائی تو لوگوں نے بھائی، لیکن ایک چیز یہ ہے ڈاک ماسٹر بھائی، کنڈیم تو کرنا چاہیے نا، کہ کل سے جو انہوں نے راجہ صاحب کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے، میری ذات کی خدا کی قسم کوئی اس میں وہ اس طرح سے اہمیت نہیں ہے۔ میری ذات کو، آپ کی براڈ کو، آپ کی ذات کو اس جھوٹ اور فریب کو بنیاد، میری ذات کی کوئی نہیں ہے، راجہ برین پہ وہ نہ کریں، وہ کر رہے ہیں، درست ہے آپ کی بات۔ اور جو پھر راجہ صاحب بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، راجہ صاحب جی یہ جو میں کل پرسوں سے دیکھ رہا تھا، ابھی مجھے تھوڑی آڈیو جو سنی ہے میں نے راشد بھائی نے جو سنائی ہے، جس سے مجھے سارا پتہ چل گیا کہ جو وہ آپ کے متعلق کہہ رہے تھے وہ سارا جھوٹ تھا، دجل تھا، فریب تھا۔ بالکل اور جھوٹ، اور اسی پہ کل انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ آڈیو، جب بڑائی صاحب نے گواہی دی ہے نا کہ راج صاحب نے یہ بات نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ اسی پہ تو سارا ہم کر رہے ہیں، تو اگر نہیں کی تو پھر تو ہم معافی مانگیں گے۔ اور بھی ایک دو لوگوں نے کہا کہ ہم معافی مانگیں گے، ہمیں وہ آڈیو سنوا دیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا جھوٹ جو دجل فریب ہے نا، جو آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ ایک دن اچانک 1.5 سال پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو علماء کرام نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو منہ چھپانا پڑتا ہے، تو یہ جب ایٹم بم چلے گا تو اس کے بعد یہ ساری کتابوں کو آگ لگ جائے گی، تو چل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو یہ ایک نئی دنیا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس چیز کو لے کر یہی عامر نذیر اس نے براڈ لگا لی اور اس نے کہا، آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو آگ لگا دیں۔
یہ اندازہ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ ان کی میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتا ہوں. پھر میں نے ان کو 2 دن ذلیل کیا, رسوا کیا, بھگایا دونوں کو, اس مولوی کو بھی اور یہ جو دوسرا مفتی مبشر مولوی ہے, یہ دونوں. تو پھر انہوں نے لیکن یہ چیز ہے نا, دیکھیں بات ایسی تھی کہ اب ہماری ایک ڈسکشن چل رہی تھی, ہمیں وہ ان سے مکمل کر لینی چاہیے تھی. ہاں ہم یہ کہہ دیتے آئندہ سے ہم آپس میں مشورہ کر کے یہ بات کر لیتے کہ اب نہ کریں ان کے ساتھ, لیکن کیونکہ اب ان کو ایک اور موقع مل گیا ہے, خیر کرتے جائیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب وہ جا کے ان کو ایک موقع مل کے دیکھیں میں بات نہیں کرتا. ایک بات سمجھے اس بات سے کہ جو لوگ ایک میرے اور آپ کے جیسے عام احمدی کے بارے میں اتنا شدید دانستہ پروپوگیشن کر کے جھوٹ اور دجل و فریب پہ بنیاد بنا کے اخلاقیات کی تمام حدود کراس کر رہے ہیں, وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کس قدر دجل و فریب سے کام لیتے ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ مسلسل ایک عمل ہے. اپرچونیٹیز دیے جانے کے باوجود بھی, اور ہم نے خاص طور پہ جب یہ ڈیبیٹس ہمیں رکھنی پڑی تھی اس وقت ہمیں اپنے احمدی بھائیوں کی بڑی سخت تنقید برداشت کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں نیت چونکہ پازیٹیو تھی کہ یہ ہم ظاہر اس چیز کو تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے سیدنا مسیح علیہ السلام تو دور کی بات ہے کسی بھی ہمارے کعبہ کے حوالے سے حرف یہ رپورٹنگ کے بھی مجھے آ رہے ہیں میسیجز, سب لوگ رپورٹ کر رہے ہیں, سو کے بعد مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ ٹیپ کریں. ان کو نا میرے سامنے بتا دیں. جی صحیح بھائی آپ بتائیں کچھ اس بارے میں. لیکن آپ بول رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے بول ہی نہیں سکتا کوئی بھی بندے سے. آپ کو بتائیے, ہمیں نظیر بھی ہوتے کون رہے لیکن کیا رہتے سکرا. اور کوئی ویسے بھائی بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایک بات. نہیں مشورہ نہیں دوں گا, مشورہ میں آپ کو دیتے نہیں ہوں گا پہلے بھی. کوئی اپنی بات میں بتا دیں اپنی بات بتانے کو تھی کہ ان کی بات لگی ہوئی تھی. تو میں نے جب وہ بات کر رہے تو میں چلا گیا اوپر, کیونکہ میں نے یہ بات ساری سنی ہوئی تھی, اور میں نے جا کے وہاں پہ نا حلفاً ان کو حلف کیا کہ میں نے یہ بات سنی ہے, ایسی بات نہیں ہے, اور اگر آپ کہیں گے تو حلفاً کہا ان کو, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میں نیچے اترا ہوں تو رائٹ میں وہ سب ایک سیکنڈ میں بھول گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ بولتے ہیں مانو وہ اس میں احمدیوں کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جتنا مرضی غصہ کسی کے پاس ہو, ادب سے احترام سے غصہ کیا جا سکتا ہے کسی کے ساتھ. یہ ہماری جو روایت ہے جزاک اللہ, بہت اچھی بات ہے. اور اپنا ویسے بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے سب دوست نے رائے دیں. جی سر, میں کچھ آپ کی براڈ کو بھی گرنے کا کوئی خطرہ ہے, میں کچھ ٹائپنگ کر ارینج کر رہا ہوں. اچھا کوئی نہیں, گر جائے گی تو کیا ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. سوچنا چاہیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے. اچھا دوست طرح مجھے اگر بڑائی صاحب کو میں ویلکم کرنا. بڑائی صاحب السلام علیکم. پاک صاحب جناب دیکھیے کس طرح وہ ہے, ان کو بھی سنا دیں بلکہ ان کو سناتے ہیں. پہلے ذرا مجھے مبارک سارا پتا ہے ان کو. نہیں ایک منٹ رک جائیں, ان کو آپ کو پتا ہوگا. چلے بڑائی صاحب پہلا سن لو کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی تو ان کی اس چیز نہیں. میں اتنا ہی سناؤں گا, پیچھے سے نہیں سناؤں گا تقریر پوری. جی ہاں, ٹائم ضائع ہوتا لوگوں کا. تو کہاں گیا ہوا, یہاں سے کہیں کہ جیسے دوسرے بھائی نے کہا ہے وہ بھی اگر کہے تو میرا خیال ہے بڑا اچھا ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ مثال قائم ہو جائے گی نا, اسے نہیں ہے یا کوئی ٹوکی ہے, آگے کہنا چاہیے کہ نہیں راشد نے جیسے وہ جو اگر یہ اسلام جو ہے دوسرے ہمارے جو احمدی بھائی ہیں وہ بھی نوجوان ہے, جذباتیت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اس نے اس لیے نہیں کہ وہ احمدی ہے, اس لیے کر لیکن اگر انہوں نے یہ قدم لیا اور جو میں نے سنا کہ انہوں نے لیا, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جذباتی طور پہ اتنی ایسا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے اپنا قد بلند کیا اس سے,
and I really appreciate it. کیونکہ ہم نے ظاہر اس چیز کو ہم نے سب نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جماعتی روایات کے خلاف. And as if he himself has acknowledged it, that's really appreciable. تو اب صحیح یہ تو قرائش صاحب یہ تھے, دوسرے ان کی طرف سے سنجیدہ لوگ ہیں, ہماری تو اس نے مانی ہی نہیں ہے کہ اس کو اکنالج کر لے اس بات کو, بحث کرنے کی بجائے کہ میں ان کی ترجیح نے کیتا سی تو یہ تباہی معاملات ہو جائے. میں نے تو آپ کی دل سے ریکویسٹ ڈال لی تھی, تو پہلے میں آیا تھا تو ایک پتہ نہیں تھا. رانا صاحب لو جی بڑائے صاحب تھوڑی گواہی جڑی ہے نا وہ مصدق ہو گئی. آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر تفصیل گل کر رہے ہو اور دی خیر نال تفصیل بھی بیان کر رہے یہ ਉਹਦੇ ਚ اضافہ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਰਵਾਇات ਦੇ ਖਿਲਾਫ ہے. نہیں وہ واضح ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਣਗੱਡਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ کہ اگر جناب اگر انہیں نہیں کیا انہیں کہا جی یہ چلو ہو جائے تو پھر بعد انہیں مینوں کہا کہ میں تواڈے کو ایک پھر یہ متعلق سوال پوچھاں گا. میں کہ تو پہلے پوچھ رہے سوال دا مینوں تو کدی کوئی خطرہ ہویا نہیں کس گل دا. وہ پھر انہیں سوال پوچھا تے انہیں کہا کہ جی اگر یہ اس طرح نہ ہویا انہاں دا بیان تو پھر مطلب تیری وہ مطلب یہ کہ تیری پھر کی سزا ہے کہ تو مطلب ہوتا ہے اس گل دا کہ تو جھوٹی گواہی دے رہا دوجے لفظاں وچ. بالکل ایک گل ہوگی نا اس تو پہلا اس نوجوان نے کی کیا سی کہ نہیں اچھا پھر اس تو بعد وہ گل تو بعد باقی جنیاں بندیاں بعد وچ آکھیا ہے کہ الفی انہوں نے ریجیکٹ کیتا, گواہی بھی ریجیکٹ کیتی, عامر حق صاحب نے بھی باقی سارے نے بھی انہوں نے اس گل نو مہر لا دیتی کہ تیری گل دا سانو کوئی اعتبار نہیں کیونکہ تو سکتا انہوں نے گلے ہیں. سمجھ آئی گے یہ گل اس لیول تک گئی نا. نہیں لیکن عامر حق نے جڑا میں سنیا وہ یہ کہا سی کہ بڑائے صاحب دی گل نوں اسی رد نہیں کر سکتے لیکن اسی ویڈیو آڈیو بھی سن لیں گے. وہ گل ہوئی انہیں پریزیڈنٹ ریگن نے کہا سی ضیاء الحق نو, ضیاء الحق نے کہا سی اسی انریچمنٹ نہیں کر رہا ہے تو انہیں کہا اسی ایکسپیکٹ کریں گے we trust you, we trust your word, we trust you but we verify. ہاں وہ دوسرا میں نے جو یہ گل ہے ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਰ ਹੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਬਿਲਾਲ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਔਰ ਆਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ. ایگزیکٹل بلال لکھنے نے کہا سی کہ میں معافی مانگا, باقیاں نے کہا یا نہیں کہا یہ بارے جام ناٹ شور. چلو یہ بھی ساڈے کول ایویڈنس ہے نہیں کم از کم بلال بھی حد تک تمہیں یاد ہے. نہیں بلال صاحب آئے اور میرے کو معافی مانگ لیں تو اچھی بات ہے, وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اچھا ایک بات افضل بڑائی صاحب مجھے اجازت ہے میں کہنا چاہوں گا, جو بھی یہ واقعہ ہوا میں بلال کو غلطی لگی یا اس نے جان بوجھ کے کیا یہ تو اس سے خدا جانتا ہے, لیکن اس کے بعد جو رویہ سامنے آیا جو 2 دنوں سے انہوں نے دھما چوکڑی مچائی ہے اور اس بنیاد پر کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور کہا گیا غلط الزامات لگائے گئے جو اب کے جھوٹ ثابت ہو گئے ہیں. یہ کرنے والے مہیر صاحب مین جو پرسن ہے مہیر صاحب ہیں, تو کیا یہ گناہ ان کے ذمہ نہیں گیا؟ اب ان کو بھی میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. دیکھیں میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں سچ کو جو ہے نا ایکسپوز کروں, سچ کو سامنے لاؤں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں, خواہ وہ ہماری طرف سے بندہ ہو نا کیوں نہ ہو, اگر ہماری طرف سے بھی ہے تو میرا یہی ہے اگر میرے سے بھی غلطی ہوتی ہے میں بالکل اللہ آ کے یہاں پر معافی مانگتا ہوں. لیکن یہ جو انہوں نے میڈیا یلو جرنلزم بنائی ہوئی ہے نا کہ کسی کی بھی پکڑی اچھال دیتے ہیں. اب اس بات کی تو گواہی ہر بندہ دے گا کہ راجہ صاحب نے آج تک شاید ہی میرے خیال پورے کسی کے بارے میں کوئی سخت لفظ کہا, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ایسے شخص کے بارے میں بلال اور ان سب گروپ نے شام درازی کی ہے. میرا خیال ہے طریقہ یہی ہے آرام سے ادھر آ جائیں, اچھے طریقے سے اس کو قبول کر لیں. یہ ہم نے کون سا کوئی یہاں پر کوئی عدالت میں راجہ صاحب کیس تھوڑا کر دینا, کیا کہتے ہیں راسر بھائی ہیں ان کو بھی مل لیتا ہوں, تو ہم نے کوئی عدالت میں کیس تو نہیں کرنا نا, لیکن سچ سامنے آیا اپنے وعدے کے مطابق معذرت ہے.
راشد صاحب میں نے ان کی براڈ کے اوپر بھی میرا موقف بالکل واضح ہے. میں نے اپنے جو میرے خیالات تھے میں نے ان کے سامنے رکھے ہیں. بلال صاحب کو واٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے بھی کہا, اس واٹس ایپ میسج کو میں نے پبلک میں نہیں کہا کہ میں نے واٹس ایپ میسج کیا اور یہ کہا ہے. پھر میں نے ان کی براڈ میں بھی کھل کے یہ بات کی, میرا جو مین اعتراض ہے, مجھے اس ایشو سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ دونوں لڑکے گئے, وہ ملے, وہ اپنی ذمہ داری پہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کہ میں اپنے خیالات میں اظہار کیا کہ غلط کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑی لمبی تفصیلات. لیکن اس وقت یا کل کے حالات میں پچھلے 24 گھنٹے میں میری سروکار زیادہ کیا تھی؟ میری سروکار یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر انہیں پروپیگنڈا کرنے کا بھی حق حاصل ہے. انہیں سے مراد ہماری سائٹ کو, ٹھیک ہے, کہ پروپیگنڈا کرنے کا حق حاصل ہے, میڈیا کیمپین چلائیں. اس کیمپین میں مجھے پتا ہے, لیکن اس کیمپین میں سر ایک سیکنڈ میرا سر پلیز, لیکن میڈیا کیمپین چلائیں, لیکن اس میں جو طرز اختیار کی گئی ہے, میں نے ان کی براڈ کے اوپر بھی یہی کہا تھا, ظاہر ہے وہ جو کلپ اب چل رہا ہے, کہ اس میں جس طرح سے جو لینگویج اختیار کی گئی ہے, گالی گلوچ اور یہ وہ بہت ہی زیادہ, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اسلام کے نیریٹو میں اگر ہم اسلامی نیریٹو بھی چلا رہے ہیں, اسے ایڈوانٹیج چلو حاصل ہوا ہے, اس کا آپ یوز کریں, اس نیریٹو کا, نیریٹو بلڈنگ میں وہ ٹیکٹیکل یوز اس کا بالکل کریں, رائٹ حاصل ہے. لیکن فیئر یوز ہر چیز میں جو ایک میرا روی ہے, اسلام کا جو اسلوب ہے, اسے ہمیں ملحوظ رکھنا ہے. یہ کتابی باتیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے 24 گھنٹے پچھلے جو گزرے 36 گھنٹے, ان میں کم از کم میرا موقف یہ ثابت ہو کے سامنے آ گیا ہے کہ میں کتابی باتیں نہیں کرتا. میں جٹ پنجابی آدمی ہے پینڈو, تے جیڑی گل میں کرنا سارے دے سامنے کرنا, کھلی کرنا, تے اے غلط بھی ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی کتابی گل نہیں, یہ کوئی پارسائی والی گل نہیں, سمپل سادہ جی گل ہے کہ پاکستان دا, پنجاب دا کلچر ہے, سب دیاں دھیاں بھیڑاں سانجیاں ہوندیاں, لیکن سانجیاں سر ان کو میوٹ کریں یا ان کے لیے نا سب جائز کوئی بات نہیں, آپ کو موقع دیتے ہیں, بات ڈیلے ہو جائے, وہ ٹیچر کا کاٹ اٹھ جی جائے. جی آپ کو موقع دیتے ہیں. جی جی سوری معذرت. جی افضل بھائی بول سکتا ہوں. نہیں ایک منٹ, یہ وہ افضل بھائی کو بات کر لیتے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک کلچر کے نارمز ہیں, اخلاق ہے, اصول ہے, اسلامی اقدار ہیں, ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو مطلب ہے گالی گلوچ دینا دوسرے کو, یا اسپیشلی خواتین کو, بچیوں کو بلینکٹ سٹیٹمنٹس میں اوور بورڈ چلے جانا, یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے ایبسلیوٹلی ان اسلامک ہے, ان ایتھیکل ہے. یہ ان کی ادھر براڈ میں بھی میں نے کہی تھی بات, ہر جگہ پہ میں کہوں گا کوئی بھی جو شریف النفس انسان ہے, خاندانی انسان ہے, آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے آپ کا ایک ماضی بھی یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا بھی دے. بات یہ ہے کہ ان کی ساری باتوں کے باوجود نا وڈائے صاحب ساڈیاں رگاں چ کوئی اور خون ہے. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਲਾਕਾਈ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਜੇ ਅਮਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ. اور پھر کچھ ساڑیاں جڑیاں نے وہ سوشل اخلاقی ویلیوز بھی نے. میرے لیے اج بھی بلال دی احمد نذیر صاحب دی یا وہ جڑا ہے اپنا عامر حق, انہاں دی گھر دی خواتین اج بھی اسی طرح قابل احترام نے جس طرح انہاں میرے اپنے گھر دیاں خواتین. انہاں دا قصور نہیں ہے, انہاں دا انہاں گالاں نال معاملات نال تعلق نہیں ہے, اور یہ اللہ رسول دی تعلیم بھی ہے, یہ خاندانی غیرت مند گھراں دے وچ تربیت دیتی جاندی ہے. اور میں یہ نہیں کہ اتنے کوئی
ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮਾਤ 'ਚ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਫਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਝੂਠ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਪਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਤੁਇਜ਼ੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤੁਇਜ਼ੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ ਵਤੁਜ਼ਿਲੁ ਮਨ ਤਸ਼ਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੇਬਾਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਕਰਨ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਜੀਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫੋ ਨਫਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਰ होना चाहिए। और याम साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम है, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सॉरी वो मेरा ना मोबाइल एकदम पता नहीं क्यों पता नहीं आया, मुझे देखा नहीं गया, एकदम ब्रांड गिर गई। ओह अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। जी इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਦਾ, ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੜਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਬਗਾਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਊਗਾ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਹੁਣ वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। लेकिन राजा साहब ये वाली जो ऑडियो वैसे तो जिन लोगों ने थोड़ी सी शर्मो हया गैरत होती है ना, वड़ाइज साहब अहमदियत को तस्लीम नहीं करते, ना सिर्फ बल्कि वो हमारे कायद की मुखालफत करते हैं। सारा नैरेटिव दफन कर दिया था, उसके बाद शर्मिंदा इन लोगों को होना चाहिए था और रुजू करना चाहिए था, तौबा करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने रख दिया मुतालबा वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि शायद बाज़ दफ़ा उनके ज़हन में ये होना है कि ऑडियोज़ नहीं मिलती या कुछ ज़ाया हो गई होंगी जो कुछ, लेकिन अल्लाह ताला भी तो ऊपर मौजूद है ना। खुदा ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया, मकर करने वालों के खिलाफ, मेरी बात सुन लें, मकर करने वालों के खिलाफ फिर खुदा की होती है ना, वो ये हुआ करती है, वो फिर अपने मानने वालों को जो सच्चे रंग में उसको मानते हैं ना उनके साथ फिर ऐसे खड़ा हुआ करता है। आज वो खुदा ताला ने सुरखरू कर दिया, वड़ाइज साहब की गवाही को भी सुरखरू कर दिया। अच्छा राजा साहब एक सवाल कर सकता हूँ? जी शाही साहब सवाल जी अच्छा वड़ाइज साहब, जब ये मसला हुआ था ना वो अमेरिका वाला, तो ये जो है ना आमिर नजीर, इनको कैसे पता चला? ये फौरन आ गए और आके ब्रॉड पे, मैं उधर ही था, मलिक साहब अवान साहब के पास, कहते ये हो गया वो हो गया, आप ये रोको ये करो वो। अच्छा एक मेरी इजाजत से राजा साहब ये बताया कि ये बात क्यों ऐसे बढ़ी। जी राजा साहब की इजाजत से, क्योंकि देखिए हमारा तो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है ना डालना चाह रहे थे, बातें ऐसी कर रहे थे लेकिन उससे कर रहे थे, लेकिन उनको पता कैसे चला? जी बताते हैं हमले के बाद। जी बताते हैं आपको, ये बताते हैं। मैं राजा साहब की इजाजत से, क्योंकि हमारा काम होता है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, क्या इतना हक बनता है कि अब नीचे मीम को ये जो भी हमारी बात से जो हम शाही जी नजीर साहब डायरेक्ट और डायरेक्ट
वो इधर उधर घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं इनसे पूछूं दूसरे भाइयों की बात सुनते भी जो लोग नीचे मौजूद हैं अगर वो समझते हैं कि हमने ठीक किया है तो आप एक मीम चला दें। बिलाल साहब इधर मिले हुए थे ना, मैं समझ शाहिद भाई ठीक है शाहिद भाई, तो ये कुछ लिखे यहाँ कि सच जीत गया। बहुत ही गंदी हरकत की थी, लेकिन मिर्जाइया ने बजाए इस दे कि ਉਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ पे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ